بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و مقتدانا و حادینا ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحسین الغریب انا قتیل العبراء ماتمداران سید الشہداء عزاداران امام مظلوم صبح سے مسلسل نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے ایک دکھیاری ماں کو ان کے لال کا بوسہ دے رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو یہ اس حسین کا بوسہ ہے کہ جس نے اپنا پورا چمن، پورا بڑا گھر اس دین کے لیے قربان کر دیا، جو دین دین مصطفیٰ ہے، جو دین دین مرتضیٰ ہے، وہ دین جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ عزیزو، وہ دین، وہ اسلام، وہ مذہب جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جس کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اور جب یزیدیت کے سیلاب میں یہ پورا دین بہہ رہا تھا، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں، ریاضتیں، عبادتیں، تسبیحیں، تحلیل سب یزیدیت کے سیلاب میں بہہ رہی تھی، تو اس وقت حسین نے اپنا بھرا گھر قربان کر کے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے۔ عزیزو، آج آپ آئے ہیں اسے حسین کا پرسہ دینے کے لیے، آپ آئے ہیں علی اصغر کا پرسہ دینے کے لیے، آپ آئے ہیں علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے، آپ آئے ہیں جناب قاسم کا پرسہ دینے کے لیے۔ عزیزو، کہاں تک میں مسائل پڑھوں اور کہاں تک آپ سنیں گے؟ ابھی چند منٹ کے بعد تبرکات برآمد ہوں گے، دل کھول کر ماتم کر لینا، دل کھول کے پرسہ دے لینا، دل کھول کر رونا، اس لیے کہ آج رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل جب زینب رو رہی تھی تو کوئی تماچے لگاتا تھا، تو کوئی تازیانے لگاتا تھا۔ کل جب سکینہ اپنے بابا کو روتی تھی تو شمل کے تماچے لگتے تھے۔ ارباب حضرات، تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ میرے ساتھ ہو جائیے، بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، بس تعارف کرانا ہے اور یہ شبیہ برآمد ہونے لگے گی، اس لیے کہ مسلسل آپ لوگ ماتم کر رہے ہیں، مسلسل نوحہ پڑھ رہے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہماری سزاداری کو قبول فرما لے، اے میرے اللہ ہماری اس بوسے داری کو قبول فرما لے۔ اللہ جانے کہاں سید سجاد کس کے پہلو میں بیٹھے ہیں، اللہ جانے کہاں مولا حسین بیٹھے ہیں، اللہ جانے کہاں کربلا والے آ کر پرسہ دینے کے لیے چلے آئے ہیں۔ ہم یہ عزادار آئے ہوئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، اے مولا ہماری اس پرسے کو قبول فرما لیجئے۔ مولانا ہم سے حق گریہ ادا ہوتا ہے، مولانا ہم سے حق ادا ادا ہوتا ہے، نہ ہم سے حق عزاداری ادا ہوتی ہے، لیکن مولا بس ہم آپ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس عمل میں خلوص پیدا کر دیجئے، اخلاص پیدا کر دیجئے، تاکہ ہماری یہی عزاداری
روز قیامت ہم سب کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں ارباب عزا، آپ لوگ آمادہ ہو گئے ہیں رونے کے لیے، بس اب تبرکات برآمد ہوں گے۔ یہ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ حسین ہے کہ جس کی نازبرداری مشیت نے کی، وہ حسین کہ جو عزتوں کا منارہ، جو شرافتوں کا مرکز، جو کمالات کا مجموعہ، کہ عزتوں نے جس کا طواف کیا، بلندیوں نے جس کو آن کر گھیرا، وہ حسین کے جو رسول کا نواسہ ہے، وہ حسین کے جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، وہ حسین کے جو علی کا لخت جگر ہے، وہ حسین کہ جس کو کربلا میں رلا رلا کر مارا گیا ہے۔ خود مولا نے فرمایا انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کر مارا گیا، انا قتیل العطشان، مجھے پیاسا مارا گیا، انا قتیل العریان، مجھے برہنہ مارا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا آپ تصور کریے اور آئیے ہم سب مل کر اپنے تصورات کو کربلا لے چلیں۔ وہ کربلا کی سرزمین، وہ چٹیل میدان، وہ بے آب و گیا صحرا، وہ لشکر، وہ ہجوم، وہ نرغے عادا، وہ 72 حسین کا لشکر، وہ حسین کے خیمے، وہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ حسین کی مائیں بہنیں خیمے کے اندر۔ اللہ اللہ، ذرا تصور کریے، شب عاشور سے لے کر روز عاشور، اور صبح عاشور سے لے کر ظہر عاشور، اور عصر عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کیسا منظر رہا ہوگا اس سرزمین کربلا پر، کیسا وہ عالم رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، ذرا تصور کریے، ہر طرف سے تلواریں چمک رہی ہیں، ہر طرف سے نیزے چل رہے ہیں، ہر طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کبھی علی اکبر جا رہے ہیں، کبھی علی اصغر جا رہے ہیں، کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی اون و محمد جا رہے ہیں۔ بس ارباب عزا بس پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے جناب عباس کے علم کی شبی آئے گی۔ ذرا تصور کریے، آ گئے نا کربلا میں میرے ساتھ۔ کربلا کی 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا ہے کربلا میں۔ 3 محرم آ گئی، 4 محرم آ گئی، 5 محرم آ گئی۔ لشکر پر لشکر آتے رہے، کبھی خولی کا لشکر، کبھی ہرملا کا لشکر، کبھی ہر کا لشکر، کبھی سنان کا لشکر۔ ایک مرتبہ زینب اپنے ماجائے سے سوال کر رہی ہے، اے بھیا حسین، یہ کس کا لشکر آیا؟ کہا یہ سنان کا لشکر ہے۔ یہ کس کا لشکر آیا؟ کہا یہ خولی کا لشکر ہے۔ یہ کس کا لشکر آیا؟ کہا یہ ہرملا کا لشکر ہے۔ 7 محرم آ گئی ارباب عزا۔ ایک مرتبہ شمر ملعون کا لشکر آیا۔ اس ملعون نے اپنے گہوار کو سرزمین کربلا پر اس طریقے سے دوڑائے ہے، ہر طرف گرد اٹھ رہی ہے، ہر طرف دھول اٹھ رہی ہے۔ زینب نے اس اٹھتے ہوئے دھول کو دیکھا، ایک مرتبہ کلیجہ ہلنے لگا، کلیجہ تڑپنے لگا۔ زینب نے آواز دی، اماں فضا ذرا میرے ماجائے کو بلا دو۔ زینب کے کہنے پر فضا در خیمہ پر آئی، حسین کو آواز دی۔ حسین زینب کے خیمے میں آئے۔ کیا بات ہے بہن زینب، اتنا بتا دو میرے بھیا، یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہا اے بہن زینب، یہ شمر کا لشکر ہے۔ کہا اے میرے ماجائے، میرا کلیجہ ہل رہا ہے، میرا دل کانپ رہا ہے، اتنا بتاؤ کیا میرا پردہ سلامت رہے گا؟ کیا میرا پردہ سلامت رہے گا؟ حسین کچھ نہیں بولے۔ زینب کے خیمے سے اٹھے اور اس کے بعد عباس کے خیمے میں گئے۔ جانے کے بعد عباس کے علم کو لیا، زینب کے خیمے کے سامنے نصب کر دیا اور ایک جملہ کہا، اے بہن زینب، جب تک یہ عباس کا علم ہے سمجھ لینا تمہارا پردہ سلامت ہے۔ بس ارباب عزا، ہمارے یہاں جو یہ سنت ہے نا کہ ہمارے عزا خانوں کے سامنے علم نصب کیا جاتا ہے، یہ وہی سنت ہے جو حسین نے زینب کے خیمے میں سامنے نصب کیا تھا۔ زینب کی نظر عباس کے علم پر ہے، سکینہ کی نظر عباس کے علم پر ہے، رقیہ کی نظر عباس کے علم
پر ہے, ام کلثوم کی نظر عباس کے علم پر ہے. تمام بیویاں عباس کے علم کو دیکھتی جا رہی ہے, یہ مطمئن ہے کہ میرا پردہ سلامت ہے, میرا پردہ سلامت ہے. ایک مرتبہ زینب نے تمام بیویوں کو یکجا کیا, یکجا کرنے کے بعد کہا, اے بیویوں پریشان نہ ہونا, جب تک میرا بھیا عباس ہے نا, خبردار کسی کی جرت نہیں ہے جو تمہارے پردے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. بس ارباب عزا وہ منزل تمام ہوئی. ایک مرتبہ جناب عباس آئے, آنے کے بعد حسین کے سامنے نظروں کو جھکا کر کھڑے ہو گئے. میرے مولا مجھے بھی مردے کی اجازت دی دیجئے. اے میرے اللہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. نظرہ یمیناً و شمالاً کوئی لشکر نظر نہ آیا. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا, اے میرے بھیا کہاں ہے میرا لشکر, کس کی میں علم برداری کروں, جہاں میرا لشکر گیا ہے وہی مجھے بھی بھیج دیجئے. روایت کے جملے ہیں, ابھی حسین اور عباس میں بات ہو رہی تھی, گفتگو ہو ہی رہی تھی, سکینہ کے خیمے سے صدائے علتش بلند ہوئی, حسین کے کانوں سے ٹکرائی, آواز دی, عباس سن رہے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے صدائے علتش بلند کر رہے ہیں. ہاں بھیا ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ. ایک مرتبہ جناب عباس سکینہ کے خیمے میں گئے, لاؤ میری بچی مجھے اپنا مشکیزہ دے دو. سکینہ خیمے میں گئی, مشکیزہ لیا, عباس کو لا کر دیا. عباس زینب کے خیمے کے سامنے آئے, علم کو اٹھایا, علم میں مصب سکینہ کو باندھا. اب جو لے کر چلے. ایک مرتبہ حسین نے کہا, میرے غازی رک جا, عباس علم کو تھوڑا سا جھکا دے. ایک مرتبہ حسین نے عباس کے علم کے پھریلے پر کچھ لکھا, کچھ کاٹا. زینب نے دیکھا, سوال کر لیا, اے میرے بھیا کیا کاٹا عباس کے فریرے پر, کیا لکھا عباس کے فریرے پر. ایک مرتبہ حسین نے کہا, اے میری بہن زینب عباس کے فریرے پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے اس عبارت کو کاٹ دیا. اب جو دوسری عبارت لکھی وہ یہ ہے, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نظم بقضائه وتسلیما لامره. ہر باب اعضا آواز گریہ بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ارباب اعضا بس عباس علم کو لے کر چلے گئے دریا کے کنارے. اب علم آ رہا ہے. ادھر زینب نے تمام بیویوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا, اے بیویوں کل جو میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی, میں اس ضمانت کو واپس لیتی ہوں, اس لیے کہ میرا غازی جا رہا ہے. عباس علم کو لیے ہوئے ترائی کے کنارے گئے, دریا پر قبضہ کیا. عباس نے گھوڑے کو فرات میں اتارا, مشک سکینہ کو بھرا. ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے سمجھا رہی ہے, اے بچوں میرا چچا آ رہا ہے, پانی لے کر آ رہا ہے, صدائے علتش بلند نہ کرنا. لیکن ارباب اعضا سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. اس وقت جب سنسناتا ہوا تھی مشک سکینہ پر لگا, عباس کا بازو کٹا, بایاں بازو کٹا. حسین کو آواز دی, حسین نے جیسے ہی جملہ سنا کمر پکڑ لی. علات ان کا سرا ظاہری, بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عظم اللہ اجورنا اجورکم. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. بس ارباب اعضا یہی عباس کے علم کی شبیہ تھی جس کی زیارت کی آپ نے. اس علم کو لے کر حسین خیمے میں آئے. سکینہ نے چچا کو نہ دیکھا, علم کو دیکھا, سمجھ گئی میرا ستا مارا گیا, میرا چچا مارا گیا. خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. واہ عباسا واہ علیہ, زیارت کر لی نا آپ نے, اب کس کی چھبی آئے گی؟ طفلان جناب مسلم, جناب مسلم کے یتیم کی
तभी आएगी। ये छोटे छोटे बच्चे अलम मुबारक को लिए हुए चले जा रहे हैं, ज़ियारत किया। अब अरबाब अज़ा जनाब मुस्लिम के बच्चों का ताबूत आएगा, आप ज़ियारत करेंगे, दिल खोल कर मातम करदा। इसलिए कूफे की गलियों में मुस्लिम के बच्चे भटक रहे थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई दिलासा देने वाला नहीं था। मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर कूफे गए थे, लेकिन अरबाब अज़ा मुस्लिम के सरो तन में तो जुदाई हो गई। मुस्लिम को दारुल अमारा से उनकी लाश को जमीन पर फेंक दिया गया, पैर में रस्सियां बांधकर कूचे और गलिए कूफा में खींचा गया। लेकिन मुस्लिम के बच्चों को असीर कर लिया गया, जिंदान कूफा में डाल दिया गया। ऐसा जिंदान कि पता ही नहीं चलता था कि कब सूरज हुआ, कब रात हुई, कब दिन हुआ। बच्चे रात के उस जिंदान के अंधेरे में भटकते रहते थे। एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है इब्राहिम। अरबाब अज़ा दो जुमले और मसाइब तमाम हो रहे हैं। एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम के बच्चों की माँ जनाबे रुकैया 11 मुहर्रम को असीर होकर जब इस कूफे में आई है ना, दारुल अमारा की छत पर, दारुल अमारा के दरवाजे पर लटकी हुई मुस्लिम को लाश को देखा, सलाम किया, मेरे वाली वारिस तुम पर मेरा सलाम, बस इतना बता दो मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरे बच्चे कहाँ चले गए। मुस्लिम याद है जब तुम कूफे आए थे तो मेरे बच्चे साथ आए थे, मगर मेरे बच्चे नजर नहीं आ रहे। कहाँ चले गए मेरे बच्चे, कहाँ है मेरे लाडले। अरबाब अज़ा इसी कूफे में मुस्लिम के बच्चों की माँ है, इसी कूफे में मुस्लिम के बच्चे भी है, मगर न बच्चों को पता कि मेरी माँ ही है, न माँ को पता कि मेरे बच्चे यहाँ है। अरबाब अज़ा जरा तसव्वुर करिए वो मज़लूमियत मुस्लिम के बच्चों की, कि मुस्लिम के बच्चों का ताबूत आ रहा है, मगर जनाबे मुस्लिम के बच्चों की माँ जनाबे रुकैया तड़प तड़प कर कह रही है, हे मुस्लिम मेरे लाडले कहाँ चले गए, मेरे बच्चे कहाँ हैं। अल्लाह अल्लाह, जिंदान में बच्चे तड़प रहे हैं कि कोई बताए मुझे मदीना का रास्ता। अज़्ज़म अल्लाह उजूरना उजूरकुम। ये मुस्लिम के बच्चों की तबीयत ताबूत है जिसकी आप हजरात ने ज़ियारत की। ये बड़े कमसिन बच्चे थे, बड़े मजलूम बच्चे थे, बड़े सताए हुए बच्चे थे, बड़े रुलाए हुए बच्चे थे। जिसका जी चाहता था वही आकर तमाचे लगा देता था, जिसका जी चाहता था वही आकर दुर्रे लगा देता था। अल्लाह अल्लाह, क्या आले मोहम्मद के घराने के बच्चे इसी काबिल है कि कोई भी तमाचे आकर मार दे। हाँ अरबाब अज़ा, बस अब औनो मोहम्मद की शबीह ताबूत आ रही है। वो औनो मोहम्मद जो ज़ैनब के दुलारे हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। अरबाब अज़ा जब ये काफिला मदीने से चला था तो जनाबे अब्दुल्ला ने इस काफिले की रंगत को देख कर कहा था, ज़ैनब काफिले की रंगत बता रही है कि ये वापस नहीं आएगा, मेरे औनो मोहम्मद को ले जाओ। अगर आका हुसैन पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान करना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान करना। हाँ अरबाब अज़ा आ गई शब आशूर, ज़ैनब समझा रही है औनो मोहम्मद को। सुबह आशूर आई, एक मर्तबा औनो मोहम्मद को इजाजत मिली, इजाजत मिली। एक को अब्बास ने संभाला, एक को हुसैन ने संभाला, दोनों को रहबार पर सवार किया। अब्बास और औनो मोहम्मद चले। जब चलने लगे, औनो मोहम्मद जब चलने लगे, ज़ैनब ने कहा, मेरे लाडलो मेरे करीब आओ, मुझसे और करीब हो जाओ। कहा देखो तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो, मेरा दिल कहता है तुम दरिया पर कब्जा करोगे, लेकिन औनो मोहम्मद पानी ना पीना मेरे लाडलो, सकीना प्यासी है ना, मोहम्मद बाकी प्यासा है ना,
پانی نہ پینا؟ ہاں اماں ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ لو ارباب ازا اجازت ملی، اونو محمد چلے، حملہ کیا، غضب کا حملہ کیا، دریا پر قبضہ بھی کر لیا۔ بس 2 جملے اور تابوت آ رہا ہے۔ دریا پر قبضہ بھی کر لیا۔ اونو محمد نے جب دریا پر قبضہ کیا نا، ترائی کے کنارے کھڑے ہوئے، دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اونو محمد نے محسوس کی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے، خیمے میں پانی لے کر چلتے، سکینہ کو پلاتے۔ روایت کے جملے ہیں، دونوں شہزادے باتیں کر ہی رہے تھے، ایک مرتبہ دھوکے سے حملہ ہوا، تیر چلے، تلواریں چلی، نیزہ چلا۔ علی یہ اونو محمد گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پر تشریف لائے، آواز دی، مامو جان ادرکنی، میری مدد کریے۔ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، اونو محمد کے جنازے پر ایک مرتبہ اونو محمد نے اپنا ایک ہاتھ عباس کے سر پر، ایک ہاتھ حسین کے سر پر رکھا۔ اے مامو جان دریا پر قبضہ کیا تھا، اماں سے کہنا ہم نے پانی نہیں پیا۔ جنازے کو اونو محمد کو اٹھایا، خیمے میں آئے، اے زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی۔ یہی اونو محمد۔ زینب نے شکر کا سجدہ کیا، پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ لو ارباب ازا یا اونو محمد کی شبیہ ہے تابوت۔ اب کون؟ حسن کا یتیم، اب کون؟ ام فروہ کا یتیم، سیدہ کا یتیم پوتا، حسین کا یتیم بھتیجا، حسن کا یتیم بیٹا، قاسم ابن حسن۔ بڑا پیارا ہے حسین کو یہ کا بھتیجا، بہت پیارا ہے، بڑا حسین ہے۔ اجازت نہیں مل رہی ہے ارباب ازا، بار بار قاسم آ رہے ہیں، بار بار اجازت لے رہے ہیں، مگر حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم خیمے میں آئے، رونے لگے، بلکنے لگے۔ اچانک یاد آیا وقت اخیر میرے بابا نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال جب کوئی مصیبت کا وقت آن پڑے نا تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ حسین کے اس بھتیجے نے سوچا اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا چچا نرغ اعداء میں ہے اور مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ خوشی خوشی تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا کہ وہ تعویذ نہیں ہے بلکہ بابا کا خط ہے، میرے لال قاسم کربلا میں میں تو نہ رہوں گا، تو رہے گا میرے لال، تیرا چچا نرغ اعداء میں گھرے گا، اپنے آپ کو اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ اللہ اللہ، خوشی خوشی آئے جناب قاسم، کیوں آئے ہو میرے لال؟ چچا اب میں نہیں آیا ہوں، بابا کی تحریر لے کر آیا ہوں۔ حسین نے تحریر کو پڑھا، گویا حسن کی تصویر رونما ہوئی اور بول رہی ہے، اے میرے بھیا میرے قاسم کو اجازت دے دو، میرے قاسم کو اجازت دے دو۔ ہاں ارباب ازا روایت کے جملے 2 جملے سن لو جناب قاسم کے حوالے سے اور اس کے بعد شبیہ برآمد ہو جائے گی۔ ارباب ازا جناب قاسم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، جب مقتل میں گئے ہیں نا تو دشمن، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دشمن کہہ رہا ہے جیسے چاند نکل آیا ہے، جیسے چاند نکل آیا۔ کیا رونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے ارباب ازا؟ جس کو دشمن چاند کہہ رہا ہو اس کو ماں کیا کہہ رہی ہوگی، اس کو چچا کیا کہہ رہا ہوگا، اس کو پھوپھیاں کیا کہہ رہی ہوں گی، اس کو بہنیں کیا کہہ رہی ہوں گی۔ لو ارباب ازا اجازت ملی جناب قاسم کو، اور کسی شہید کو
رخصت کرتے ہوئے حسین اتنا نہیں روئے ہیں جتنا قاسم کو رخصت کرتے ہوئے حسین روئے ہیں۔ ارباب اعضا چلنے لگے، ایک مرتبہ جناب قاسم کے گریبان کو حسین نے چاک کر دیا۔ یہ چچا میرے گریبان کو کیوں چاک کیا؟ کہ میرے لال عربوں کی سنت ہے جب کوئی یتیم مقتل میں جاتا ہے تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا ہے تاکہ دشمن اس کے اوپر رحم کرے۔ ارباب اعضا کیا قاسم پر رحم ہوا؟ نہیں نا، قاسم گئے، حملہ ہوا، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کریے۔ ادھر حسین دوڑے، دشمنوں نے حسین کو آتا ہوا دیکھا، کیا دیکھا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے بیچ میں لاش قاسم پامال ہو گیا۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ جب گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے سینے پہ پڑتی تھی، بے ساختہ چلا کر کہتے تھے ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے ابا کے دامن میں جمع کیا۔ قاسم کا لاشا تو نہ آیا مگر لاش کے ٹکڑے حسین جمع کر کے تیرے خیمہ پر لائے۔ اے ام فروا، تیرا قاسم آ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ لو ارباب اعضا، یہ تھی جناب قاسم کے تابوت کی شبیہ۔ اب کون ہے ہم شکل پیمبر؟ وہ علی اکبر جو سیرت میں، صورت میں، چال میں، ڈھال میں، رفتار میں، گفتار میں، چال و چلن میں رسول کے مشابہ ہے۔ یہ علی اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، دو جملے ارباب اعضا، اب مصائب پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، بس دو جملے علی اکبر کے تابوت کی شبیہ آ جائے گی، آپ زیارت کریں گے۔ ارباب اعضا جب جناب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں نا، ذرا تصور کریے، ضعیف باپ، جوان بیٹا، کلیل جوان، کوئی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اجازت لینے کے لیے آئے ہیں نا ارباب اعضا، تو حسین نے ہاتھوں کو رخ آسمان بلند کیا اور آواز دی پروردگار اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ اے پروردگار، جب نانا رسول خدا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا نا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ ارباب اعضا یہ علی اکبر ہے، 18 برس زینب نے پالا ہے اور حسین سے کچھ نہ مانگا ہے۔ 18 برس حسین علی اکبر سے یہی کہتے رہے، میرے لال مجھ سے کچھ مانگ لو، میرے لال مجھ سے کچھ سوال کرو۔ 18 برس مسلسل ہر نماز کے بعد در زینب پر حسین آتے تھے، علی اکبر کی زیارت کرتے تھے اور یہی کہتے تھے میرے لال مجھ سے کچھ مانگو۔ ذرا تصور کرو، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی تمنا پوری نہیں کرنا چاہتا؟ لیکن ہائے رے وہ حسین کیا کرے، جب کہتے تھے بیٹا مجھ سے کچھ مانگ لو تب علی اکبر یہی کہتے تھے بابا کیا مانگوں؟ پھوپھی اماں ہر تمنا پوری کرتی ہے، پھوپھی اماں ہر آرزو پوری کرتی ہے، پھوپھی اماں ہر خواہش پوری کرتی ہے۔ ارباب اعضا 18 برس کی عمر ہو گئی، حسین کربلا میں ہے، علی اکبر کربلا میں ہے، ظہر عاشور ہے، عصر عاشور کا وقت قریب ہے۔ علی اکبر اجازت لے کر گئے ہیں، جنگ مغلوبہ سے واپس پلٹے ہیں اور آنے کے بعد ایک سوال کیا ہے، اے بابا کیا ایک قطرہ پانی مل جائے گا؟ کیا ایک قطرہ
پانی مل جائے گا۔ ذرا تصور کرو ارباب ازا، حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ 18 برس تک حسین یہی کہتے رہے، بیٹا مجھ سے کچھ مانگ لو، بیٹا مجھ سے کچھ مانگ لو۔ آج 18 برس کے بعد علی اکبر نے مانگا بھی تو ایک قطرہ پانی، کیا حسین کا کلیجہ پھٹ نہیں گیا ہوگا؟ ایک جملہ کہا، میرے لال علی اکبر، حسین پانی کہاں سے دے، تیرا اصغر بھی پیاسا ہے، اپنی زبان بابا کے دہن میں دے دو بیٹا۔ علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان حسین کے دہن مبارک میں دی، فوراً کھینچ لی اور کہا، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں میرے لال جاؤ، خدا حافظ، تیرے دادا تجھے سیراب کریں گے۔ لو ارباب ازا، ادھر علی اکبر دوبارہ اجازت لے کر مقتلے میں گئے۔ ایک شقی نے نیزہ مارا، علی اکبر کے سینے میں آ کر لگا، برچی کا پھل لگنا تھا۔ علی اکبر گھوڑے پر ڈگمگائے، زمین پر تشریف لائے، آواز دی، وعلیک السلام یا بتا، اے بابا بیٹے کا آخری سلام۔ اللہ اللہ، حسین گرتے پڑتے مقتل کی طرف پہنچے۔ اے اکبر، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، تیرے مرنے سے آنکھوں کی بینائی چلی۔ علی اکبر کے جنازے پر حسین پہنچے ہیں، کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ علی اکبر کو بھی تمنا ہے، اگر آج میں نے اپنے بابا سے کچھ نہ مانگا اور مر گیا تو میرا بابا یہی کہتا رہے گا، ہائے میرا 18 برس والا اکبر مر گیا، مجھ سے کچھ نہ مانگا۔ ایک مرتبہ تو زانو ہو کر حسین بیٹھے، آواز دی، اکبر کوئی تمنا؟ ہاں میرے لال بابا، بس ایک تمنا ہے۔ کیا بات ہے میرے لال؟ مانگو، تیرا بابا آج دے گا۔ کہ اے بابا، جب میں مدینے سے چلا تھا نا، میں نے اپنی بہن سغرا سے کہا تھا، اے بابا میں نے سغرا سے کہا تھا بہنا تمہیں لینے آؤں گا، مگر بابا میں سغرا کو لینے نہ جا سکا، سغرا کی دیدار کرا دو۔ علی اکبر کے عام نے 2 انگلیوں کو کیا، اکبر سغرا کو دیکھو، سغرا نظر آئے گی۔ حسین نے دونوں انگلیوں کو علی اکبر کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ علی اکبر نے دیکھا، بابا روضہ رسول دکھ رہا ہے، سغرا نظر نہیں آئی، بابا جنت البقیع نظر آ رہا ہے، سغرا نظر نہیں آئی، بابا محل بنی ہاشم نظر آ رہا ہے، سغرا نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے علم امامت سے کہا، وہ زمین بلند ہو جہاں میری سغرا ہے، اور غور سے کہا، اے اکبر اب دے۔ اکبر نے دیکھا، کہا بابا ہاتھ ہٹا لو، ارے میری سغرا کمر جھک گئی، سر کے بال سفید، نشان قدم جمع کر کے بوسہ دے کر کہہ رہی ہے، اے اکبر کب آؤ گے بھیا؟ عظم اللہ اجورنا اجورک، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بس ارباب ازا یہ جناب علی اکبر کی شبیہ تابوت تھی۔ اب کون؟ امام حسین علیہ السلام، وہ حسین کہ جس کا جھولا جبریل نے جھلایا، وہ حسین کہ جس کا جھولا میکائیل نے جھلایا، وہ حسین کہ جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس کر پالا، وہ حسین کہ جو عزتوں کا منارہ، جو شرافتوں کا مرکز، جو کمالات کا مجموعہ، وہ حسین۔ ارباب ازا، بیبیوں کو ڈھارس ہے نا کہ ابھی میرا آقا ہے، بیبیوں کو سکون ہے نا ابھی میرا آقا ہے، سارے مارے گئے، اب حسین کے پاس مردوں میں کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے،
کل روز عاشور مولا کی شہادت آپ نے سنی ہوگی، بس 2-3 جملے اور تابوت برآمد ہو جائے گا۔ حسین آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے میں سلام کیا، السلام علیکہ یا اختی زینب، السلام علیکہ یا اخت ام کلثوم، بہن ام کلثوم تم پر میرا سلام، بہن زینب تم پر میرا سلام، لیلا تم پر میرا سلام، رقیہ تم پر میرا سلام، اماں فضہ تم پر میرا سلام۔ زین العابدین کے خیمے میں گئے، بیٹا سید سجاد قید شام سے چھٹ کر جب مدینے جانا نا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی غریب کا ذکر آئے تو میری غربت کو یاد کر لینا، اور کہنا اے شیعوں میرا بابا پیاسا مارا گیا، اے شیعوں میرا بابا بھوکا مارا گیا، اے شیعوں میرا بابا تڑپا تڑپا کر مارا گیا، اے شیعوں میرا بابا عالم غربت میں مارا گیا ہے۔ بس ارباب اعضا تمام ہو گئی مصیبت۔ ایک مرتبہ زینب سے رخصت ہو کر، بیویوں سے رخصت ہو کر حسین در خیمہ پر آئے، ایک 4 برس کی بچی حسین کے دامن سے لپٹ گئی، بابا کہاں جا رہے ہو؟ اے میری بچی سکینہ تجھے کیا بتاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اے بابا مجھے آخری بار سینے پر سلا لو، پوری رخصت ہے ارباب اعضا۔ ایک مرتبہ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے سکینہ کو کیسے سمجھایا، بس روایت کے جملے ہیں، جلتی ہوئی زمین پر حسین لیٹ گئے، بچی کو کلیجے سے لگا لیا، کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد سکینہ کو خیمے میں پھینک دیا۔ سکینہ خیمے میں گئی ہے، حسین مقتل میں گئے ہیں، ایک غضب کا حملہ کیا، ظالموں تم نے میرے اون و محمد کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے برابر کے بھائی عباس کو مارا، اے ظالموں کہاں چلے جا رہے ہو؟ غضب کی جنگ میرے امام نے میدان قتال میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں کی ہے۔ عالم یہ تھا کہ کوفے کی دیواروں سے فوج عسکریہ ٹکرا رہی ہے، ہر طرف سے ایک آواز ہے الامان الحفیظ الامان الحفیظ، ایک مرتبہ حملے پر حملہ ہو رہا ہے۔ حسین ایک گیس کی آواز آئی، ایک غیبی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھا دو، اتنا سننا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے بھالا مارا، کسی نے تیر مارا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھرے تھا، میرے مظلوم امام پر پتھروں سے وار کر رہا تھا۔ ارباب اعضا فاطمہ کا لال زین پر ڈگمگا رہا ہے، ایک مرتبہ دائیں طرف آنا چاہتے ہیں، ظالم نیزے سے مار کر حسین کو بائیں طرف کر دیتے ہیں، میرا مولا بائیں طرف آنا چاہتا ہے، ظالم نیزہ مار مار کر حسین کو دائیں طرف کر دیتے ہیں۔ ارباب اعضا حسین نے ایک دفعہ اسب با وفا سے کہا اے میرے رہوار مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ رہوار حسین نے مظلوم حسین کو نشیب تک پہنچایا، عزت و احترام سے حسین کو پشت سے اتارا، حسین کا لاشا زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق تھا۔ اب حسین کو آخری سجدہ کرنا ہے، خاک گرم کربلا کو جمع کرنا شروع کیا۔ میرے مظلوم امام نے ایک مرتبہ پورے جسم کی قوت کو اکٹھا کر کے اب جو زور دیا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، آخری سجدہ شیور کا کند خنجر، فضا میں آواز گونجی اللہ قتل حسین بے کربلا۔
یہ حسین کے جنازے کی شبیہ ہے، جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین گرم کربلا پا، جس کا گلا کاٹا گیا کند خنجر سے، فضا میں آواز گونجی، حسین مارے گئے، حسین قتل کیے گئے، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ اندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، اللہ اللہ کون بتائے خیمے میں، زینب سے کون کہے زینب تیرا بھیا مارا گیا۔ بس اب حسین کی رہوار آ رہا، حسین کی سواری آ رہی ہے۔ حسین زمین کربلا پر قتل کر دیے گئے نا، ادھر مقتل میں عجب ہلچل ہے، ادھر خیمے میں سکینہ بار بار کبھی زینب کے پاس، کبھی رقیہ کے پاس، کبھی ام کلثوم کے پاس، کبھی لیلا کے پاس، کبھی فروا کے پاس، پھوپھی اماں میرا بابا کب آئے گا، اماں لیلا میرا بابا کب آئے گا، ابا فروا میرا بابا کب آئے گا، اے پھوپھی اماں میرا بابا بہت دیر ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، میرا بابا ابھی تک نہیں آیا۔ کون سکینہ سے کہے تیرا بابا مارا گیا، کون سکینہ سے کہے بابا کا انتظار مت کر، اللہ اللہ تمام بیویاں پریشان ہے۔ حسین کی خبر شہادت کون آ کر سنائے، اس لیے کہ جو بھی مارا جاتا تھا حسین آ کر زینب سے کہتے تھے بہن زینب میرا اکبر مارا گیا، بہن زینب میرا قاسم مارا گیا، بہن زینب میرے اونو محمد مارے گئے، اے بہن زینب حبیب مارے گئے، جون مارے گئے، عابس و شوزم مارے گئے، اب حسین شہید ہو گئے۔ کون آ کر بتائے، ادھر ارباب عزا رہوار حسین جس کا نام ہے ذوالجنا، اس نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا، رنگین کرنے کے بعد لاش حسین کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، ادھر سکینہ تمام بیویوں سے کہہ رہی ہے میرا بابا نہیں آیا، بس ارباب عزا در خیمہ پا جیسے رہوار کے ہنہنانے کی آواز سنی، سکینہ سمجھی میرا بابا آ گیا، بس ایک بار تڑپ کر کہا اے بیویو آؤ آؤ میرا بابا آ گیا، یہ کہتی ہوئی در خیمہ پا سکینہ آ گئی، کیا دیکھا بابا کا ذوالجنا ہے، بابا نہیں ہے۔ باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا کہاں رہ گیا؟ زبان بے زبانی میں ذوالجنا نے کہا سکینہ بابا کا انتظار مت کر، تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا مارا گیا۔ ہاں آزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، یہ ذوالجنا تھا، حسین کی سواری اب ہماریاں برآمد ہوں گی۔ سب سے پہلے جناب رباب کی اماری، اس جناب رباب کی اماری کے ساتھ اس کے 6 مہینے کا جلا ہوا جھولا، اس جھولے کی شبیہ ارباب عزا علی اصغر بڑا پیارا تھا۔ کون ایسی ماں ہے جو اپنے 6 مہینے کے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے؟ ماں کی کتنی تمنائیں ہوتی ہیں، کتنی آرزویں ہوتی ہیں، کتنی امنگیں ہوتی ہیں۔ ایک ماں نہ جانے کیا کیا خواب دیکھتی ہے، میرا بچہ جوان ہوگا، میرا بچہ جوان ہوگا، اس کے سر پر میں سہرا باندھوں گی، چاند سی دلہن لاؤں گی۔ نہ معلوم کتنے خواب کو دیکھتی ہے، نہ معلوم کتنی امنگیں ہوتی ہیں، نہ معلوم کتنی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن ہائے رے رباب جس کی ساری امنگیں، جس کے سارے خواب کربلا کی سرزمین پر دفن ہو گئے، یہ اسی رباب کی سواری آ رہی ہے جو رباب شب
आशूर अली असगर के झूले को झुला झुला कर कह रही थी, ए मेरे लाल असगर, कल कुर्बानी का दिन है, कल अकबर को लैला कुर्बान करेगी, कल फरवा अपने कासिम को कुर्बान करेगी, कल ज़ैनब और मोहम्मद को कुर्बान करेगी। मेरे लाल तू तो बड़ा कमसिन है, मैं कैसे तुझे भेजूंगी। अजब नहीं आवाज हुसैन ने सुनी, खैमे में आ गई। आने के बाद का रुबा, दिल को हल्का मत करो, ये मेरा लाल अली असगर है ना, मैं इसको अपने हाथों पर लेकर मक्तल जाऊंगा। अरे 3 बाल का तीर चलेगा अली असगर का गला। ये उसी असगर के झूले की छवि है जो रुबाब की सवारी के साथ जा रही है। रुबाब 11 मुहर्रम को चली गई अली अकबर के झूले की जली हुई लकड़ियां लेकर, और ये कहा, ए मेरे असगर, तू करबला में बाबा के साथ रहना, तेरे झूले की लकड़ियां मैं लेकर जा रही। बस अरबाब आज़ाद, ये रुबाब थी जिसकी सवारी गई है। अब कौन? हुसैन की यतीमा, नाम है सकीना, 4 बरस की उम्र है। अरबाब आज़ाद जानते हो कितनी मोहब्बत करते थे सकीना अपने बाबा से, और कितना हुसैन अपनी सकीना से मोहब्बत करते थे। रवायत के जुमले हैं, सकीना का नाम है रुकैया, मगर सकीना को सकीना क्यों कहते हैं? इसलिए सकीना कहते सुकून देने वाली बच्ची को। न सकीना के बगैर हुसैन को सुकून मिलता था, न हुसैन को सकीना के बगैर सुकून मिलता था। अरबाब आज़ाद, ये मोहब्बत की सज़ा थी कि शाम गरीबा खैमे में आग लगी, सकीना का दामन जला, शिम्र ने कानों से गोशवारे छीने, तमाचे लगाए, कोई दुर्रे लगाता है, कोई तमाचे लगाता था, कोई ताजियाने लगाता है। अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत हुसैन का जुर्म है क्या? किसी बच्ची के साथ ऐसा ही ज़िल्म किया जाता है, ऐसा ही सदा दी जाती है। 11 मुहर्रम को जब ये काफिला चलने लगा ना, शिमरे मलऊन ने कहा, एक एक ऊंट पर 2-2 बीबियां सवार हो सकती है, मगर चूंकि सकीना से हुसैन पे हद मोहब्बत करते थे, लिहाजा उसको तन्हा ऊंट पर सवार किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ऊंट को बिठाला गया, सकीना को ऊंट पर बिठाला गया। अब जो सकीना, तसव्वुर करो ऊंट कैसे चलता है, और 4 बरस की बच्ची, एक मर्तबा जब ऊंट को बिठाला गया, सकीना को उस पर सवार किया गया, अब जो ऊंट चलता था, सकीना हाथों को फैलाकर फरियाद करती थी, भी अम्मा मुझे उतार लो, भैया सज्जाद मुझे उतार लो, अम्मा लैला मुझे उतार लो। जालिम ने जब देखा कि सकीना फरियाद कर रही है, एक मर्तबा ऊंट को फिर भी डाला गया, रस्सी से ऊंट की पुश्त से सकीना को बांधा गया। अब जो ऊंट चलता था, ऊंट की रगड़ से सकीना का सीना छलनी हो गया, सकीना का सीना छलनी हो गया। अब किसे फरियाद करे, किसको आवाज दे? ये जनाबे सकीना की सवारी है जिसकी ज़ियारत आपने की है। अब किसकी सवारी? किसकी सवारी? अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम की सवारी है। ये उम्मे कुलसूम ने जगह जगह मरसिया पढ़ा है, जगह जगह मरसिया पढ़ा है। यही शहजादी उम्मे कुलसूम है जो शबे आशूर घुट घुट कर रो रही है, अपने खैमे में बिलक बिलक कर रो रही है, तड़प रही है, बिलक बिलक कर रो रही है। हाय मेरे कोई औलाद नहीं, हाय मेरे कोई औलाद नहीं, हाय मेरे कोई बेटा नहीं,
میں کس کو اپنے ماں جائے پر قربان کروں گی؟ کل زینب اپنے اون و محمد کو قربان کرے گی، لیلا علی اکبر کو قربان کرے گی، فروا قاسم کو قربان کرے گی، رباب علی اصغر کو قربان کر دے گی۔ ہائے پروردگار میری قسمت کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، میں کس کو قربان کروں؟ اس مرثیے کو در خیمہ پر عباس نے سنا، ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا، اجازت طلب کی، خیمے کے اندر آئے، شہزادی پریشان نہ ہو، یہ غلام حاضر ہے، آپ کی طرف سے حسین پر قربان ہوگا۔ ارباب عزا یہی تو وجہ ہے جب 11 محرم کو جناب ام کلثوم بے مقنا و چادر سوار ہو کر مقتل سے جانے لگی ہے، عباس کے لاشے کو دیکھا، تڑپ کر آواز دی، اے بھیا تیری بہن جا رہی ہے، عباس خدا حافظ۔ اے عباس ام کلثوم جا رہی ہے، میرے بھیا خدا حافظ۔ لاش عباس تڑپنے لگا، آواز آئی، اے شہزادے میں کس منہ سے خدا حافظ کہوں؟ جاؤ میری بہن خدا کے حوالے۔ بس ارباب عزا یہ جناب ام کلثوم کی سواری تھی، اب کس کی سواری آ رہی ہے؟ فضہ کی سواری، وہ فضہ جس کو ماں کا درجہ دیا ہے زینب نے، جس کو ماں کا مقام دیا ہے ام کلثوم نے، جس کو ماں کہہ کر بلایا ہے حسن و حسین نے۔ ارباب عزا اسے فضہ نے رسول اللہ سے کہا تھا، یا رسول اللہ میں اتنی عمر چاہتی ہوں کربلا میں وہ ساری مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں جو نواسے کے اوپر ہوں گی، اور میں ان مصیبتوں کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ ارباب عزا آ گئی وہ کربلا کی گھڑی، تپتا ہوا صحرا، بے آب و گیاہ، جلتا ہوا خیمہ، زینب کے ساتھ ساتھ فضہ نے علی اکبر کے جنازے کو دیکھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، شام غریبہ جلتے ہوئے خیموں کو دیکھا، جلتے ہوئے جھولے کو دیکھا، سکینہ کے گلتے میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا، کانوں سے چھنتے ہوئے بندے کو دیکھا۔ یہی فضہ ہے جب ارباب عزا ایک مرتبہ اسیر ہو کر زینب ام کلثوم کے ہمراہ کوفہ اور کوفے سے شام گئی ہے، دربار یزید ہے، تعارف ہو رہا ہے، یہ لیلا، یہ رقیہ، یہ فروا، یہ زینب، یہ ام کلثوم۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے کہا سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے، یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بڑا بیٹا، کہا یہ کیسے بچ گئے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ ظالم تلوار لے کر کے آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ یہی فضہ تھی، امامت کی سینہ سپر بن گئی، آواز دی خبردار جس نے بھی سید سجاد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا ہی تھا۔ ایک مرتبہ فضہ کی نظر دربار یزید میں حبشی غلاموں کی طرف پڑی، کہا وائے ہو تم پر، تمہارے حبش کی شہزادی اسیر ہو کر دربار یزید میں آئی ہے، تم کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ ان حبشی غلاموں نے تلواریں کھینچ لی کہ یزید تلواروں سے ندیاں بہہ جائیں گی، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بس اتنا سننا تھا، زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا، اما فضہ کے چاہنے والے کم سے کم دربار یزید میں نظر آ گئے، لیکن آپ کی نوازی کیا اس دیار میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو زینب کے لیے کوئی سہارا بن جائے؟ کیا زینب کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے؟ یہ اسی فضہ کی سواری تھی ارباب عزا۔ اب کس کی سواری؟ علی کی بڑی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم،
عالم غیر معلمہ زینب اولیاء مقام حسین کے لشکر کی قافلہ سالار، جس نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک اور اس کے بعد پھر کربلا اور پھر کربلا سے لے کے مدینے تک امامت کو بچا کر لائی ہے۔ مقصد امامت کو بچا کر لائی ہے، مقصد کربلا کو گھر گھر تک پہنچایا ہے، انسانیت کو گھر گھر تک پہنچایا ہے، حسینیت کو گھر گھر تک پہنچایا ہے، عزاداری کو باقی کیا ہے زینب نے۔ یہ وہی زینب ہے۔ ارباب عزا شام غریبہ خیمے جل گئے، ایک مرتبہ 11 محرم کی صبح آئی ہے، ایک مرتبہ ظالموں کو دیکھا اپنے ساتھ کچھ رہوار کو لے کر جو بے کجاوہ اونٹ ہیں چلے آ رہے ہیں خیمے کی طرف۔ سید سجاد سے اسی زینب نے کہا تھا، بیٹا سجاد یہ سواریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ اونٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اماں ہمیں اسیر کیا جائے گا، ہمیں رسن بستہ بنا کیا جائے گا، ہمارے ہاتھوں کو باندھا جائے گا، ہمیں اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ لو ارباب عزا وہ گھڑی آئی، شمر ملعون قریب بڑھا، چادر چھیننا چاہتا ہے۔ سکینہ کی اس پھوپھی زینب نے کہا خبردار ہم سیدانیہ ہیں، کسی کی مجال نہیں، جو ہاتھ اٹھائے۔ ایک مرتبہ ارباب عزا زینب نے تمام بیویوں کو سوار کیا، لیلا آؤ ہم تمہیں سوار کرائے، رقیہ آؤ ہم تمہیں سوار کرائے، اماں فضہ آؤ ہم تمہیں سوار کرائے، اے پروا آؤ ہم تمہیں سوار کرائے۔ ایک ایک بی بی کو زینب نے سوار کرایا۔ اب زینب کو تنہا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ نظر یمیناً و شمالاً، زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، کوئی سوار کرانے والا نہیں آیا۔ بچ منظر مدینے کا یاد آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے فرات کا رک کر کے آواز دی، اے میرے بھائیا عباس، ارے یاد ہے نا ہم جب مدینے سے چلے تھے بڑے عزت و احترام سے مجھے سوار کرایا تھا۔ اے عباس آج زینب کربلا سے جا رہی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ لاش عباس تڑپنے لگا، اے بہن زینب ارے موت نے مجبور کر دیا۔ لو ارباب عزا قافلہ چلا گیا، لاشیں تڑپتے رہے۔ زینب ایک ایک کو الوداع کہہ رہی ہے، عباس الوداع، علی اکبر الوداع، قاسم الوداع، عون و محمد الوداع، اے غریب حسین الوداع۔ بہن جا رہی ہے، حسینیت کو زندگی دے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔